بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہاں عورتیں یہ بات یاد رکھیں، فجر کی 2 سنتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، یہ نمازیں ایسی ہیں جن میں قیام ضروری ہے، قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے یہ نمازیں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھیں تو جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہوں گی وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں، کیونکہ عورتیں یہاں غلطی کیا کرتی ہیں، مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو 2 رکعتیں وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گی، 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں گی۔ اگر یہ فعل بغیر شرعی عذر کے کیا ہے تو جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی وہ ساری نمازیں دہرانا ضروری ہیں، کیونکہ ان نمازوں میں قیام فرض ہے تو بغیر شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ نمازیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ہاں، سنتیں اور نوافل جو ہیں یہ بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فجر کی سنتوں میں تاکید ہے۔ فجر کی سنتیں، فرائض نماز، وتر کی نماز، یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، اس کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ سیدھا کھڑے ہونا ہے، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگل ہونا چاہیے، اور پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور نظر جو ہے قیام کی حالت میں یہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب رکوع میں جائیں گے رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پر ہونی چاہیے، جب سجدہ کریں گے تو سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہونی چاہیے، جب تشہد پہ بیٹھیں گے، اتحیات پہ بیٹھیں گے تو نظر جھولی کے اندر ہونی چاہیے۔ اب نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے، الٹا ہاتھ جو سینے پہ رکھیں گے، پھر دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں گے، اور یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ چادر کے اندر سے اٹھانے ہیں، چادر کے باہر سے نہیں اٹھانے۔ ہاتھ باندھیں گے، اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع میں جانا ہے تو مردوں کی طرح رکوع نہیں کرنا جس طرح مرد کرتے ہیں، بلکہ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ ملا لینے ہیں، گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، تھوڑا سا جھکیں گے اور پاؤں جو ہے تھوڑے سے اندر کر لیں گے۔ اس طرح جو ہے وہ رکوع کریں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ نظر جو ہے یہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ یہاں عورتیں بھی بعض یہ غلطی کرتی ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح کرنے سے واجب ترک ہوتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سجدہ سہو کیسے کہتے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اسے قوما کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ اب ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پھر جو ہے وہ پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ اور جو سجدہ ہے یہ مردوں کی طرح نہیں کرنا، یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ مردوں کا طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ عورتوں نے جب سجدہ کرنا ہے تو بالکل سمٹ کے کرنا ہے کہ جو بازو ہیں یہ کروٹوں سے، پیٹ جو ہے یہ ران سے، ران جو ہے یہ پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں جو ہے یہ زمین کے ساتھ بالکل ملا دینی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ سمٹ کے سجدہ کرنا ہے۔ جب سجدہ کرنا ہے تو دونوں پاؤں سیدھی جانب نکالیں گے اور اس طرح بالکل سمٹ کے سجدہ کریں گے۔ اب تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ جب تشہد پہ بیٹھنا ہے تو تشہد کی حالت میں بھی دونوں پاؤں جو ہے یہ دائیں طرف نکال دیں گے اور ہاتھ جو ہیں یہ رانوں کے درمیان ہونے چاہیے۔ اب جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں گے، پھر 3 بار تسبیح پڑھیں گے سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور یہاں عورتیں یہ بات یاد رکھیں، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اور کم از کم 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے۔
بلکہ مستحب یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ بعض عورتیں یہاں پہ بھی غلطی کرتی ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتی ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ اس طرح کرنے سے بھی واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب ترک ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو جب تشہد پہ بیٹھنا ہے تو دونوں پاؤں جو ہے یہ دائیں طرف نکالیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو بالکل اسی طرح پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہاتھ جو ہیں اسی طریقے سے باندھیں گے، الٹا ہاتھ سینے پہ رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی جو ہے وہ پیٹھ پہ رکھیں گے۔ اب دوسری رکعت میں جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا فجر کی دو سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اور جو میں نے بتایا کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب ہے، دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے یہ جو ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے۔ اب واجب اگر چھوٹ جائے نماز میں، یہ بات یاد رہے، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں تو نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ یہ فعل بھولے سے کر لیا، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا تھا، تھوڑا سا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، اب سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہے، آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں نے بھی جب سجدہ صاحب کرنا ہے، اگر کوئی واجب بھولے سے رہ گیا ہے تو سجدہ صاحب کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدے کریں گے، پھر تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ تشہد پڑھیں گے، تشہد کے ساتھ آگے درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا دوسرا طریقہ جو کہ افضل ہے۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑیں تو پھر سجدہ صاحب کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ تھا فجر کے دو سنتیں پڑھنے کا طریقہ جب عورتوں نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح سیم جب دو فرض ادا کرنے ہیں تو بالکل سیم اسی طرح پڑھنے ہیں جس طرح دو سنتیں ادا کی ہیں۔ آگے جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ بس رکوع و سجود کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ بقیہ نمازوں میں تھوڑا سا مختلف جو ہے وہ رکعتوں کا اعتبار ہے کہ کس رکعت میں آپ نے کیا قرات کرنی ہے۔ سنت عصر کی پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ اگر عورتوں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے۔ ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح آگے عصر کی نماز ہے، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہ جو ہے سنتیں موقدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح عشاء کے 3 وتر ہیں، عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ عشاء کے 3 وتر، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظہر کے، عصر کے، مغرب کے اور عشاء کے 4 فرض جو ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ تو تمام عورتیں سے گزارش ہے کہ اپنی نمازیں درست کریں، دیکھا دیکھی نماز نہ پڑھیں۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم عبادت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض فرمائی ہے۔ کل بروز قیامت سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر بندے کی نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست مانے جائیں گے، اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو سارے اعمال بندے کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو اس لیے نمازیں اپنی درست کریں، رکوع اور سجود صحیح طریقے سے کریں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی بھی نماز رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ آدمی رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے اپنی نماز پہ غور کرنا ہے، رکوع اور سجود کو دیکھنا ہے کہ میں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ عورت ہے تو وہ دیکھے کہ میں کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی۔ تو اس لیے اپنی نماز درست کریں۔ بقیہ انشاءاللہ مکمل تفصیل جو ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔